تقدیر، یہ دو بھی الگ الگ چیز ہیں. تصویر انسان بناتا لیکن تقدیر اللہ بناتا. تصویر میں شاید خوش دکھتے ہوں گے لیکن تقدیر میں کتنا غم ہے یہ انسان سے بہتر اور کوئی جانتا؟ تو صرف اللہ جانتا. تقدیر کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی تو آپ لوگ جتنے سوال لے کر آتے میرے پاس، آپ لوگوں کے دماغ میں 100 سوال ہیں لیکن ایک بھی ڈھنگ کا سوال کرنے نہیں آتا آپ کو. ڈاکٹروں کو دیکھے تو بھول جاتے بیمار ہیں. کم ہوتا کیا ہوتا کہ یہ بیماری منجے کئی کو آئی ہوں گی، کیا واسطہ ایسا ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب. اب ان کو جواب دیتے 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 جو ہے شفا نہیں ہے، انہوں خالی جواب کی تلاش میں ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں جو نسخے بولتا ہوں نا یہ کر لو. آپ لوگ آؤ نہ کو میرے پاس، آپ لوگوں کو اس میں ہی شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے آپ میری بات؟ جو لوگ بہت زیادہ بڑے مسئلے میں ہیں، جن کو جو ہے ہاتھ اٹھا دیے ڈاکٹر، سرجری بول رہی، آپریشن بول رہی، کیمو بول رہی، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں پورے کے پورے شفا ہوتے. ایک اسکول میں 100 بچے پڑھ رہی تو اس میں 70 بچے 80 بچے پاس ہوئے تو وہ اسکول اچھی بولتے. 10 بچے فیل ہو جاتے، کیوں؟ ان کی غلطیاں. ٹیچر بھی کتنا چھٹیں گے، بولو کتنا بولیں گے. اب میں ویڈیو کے ذریعے ہر ایک چیز آپ کو بول رہا ہوں. یہ نہیں ہو رہا، ایٹ لیسٹ آ کے بھی شفا نہیں ہوئے تو آپ لوگ بدنصیب ہیں. کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں آپ کو یہ جو بڑے بڑے بیماریاں ہیں یہ روحانی کمزوری سے آئے. یہ روحانی کمزوری سے ہی آپ کو نظر، ٹوکا، جادو، یہ مسئلے بڑے بڑے ہو گئے. سر اس سے بچنا ہے تو یہ جو میں عمل بولتا ہوں یہ کرنا ضروری ہے آپ. اور یہ پورے کے پورے نہیں کرتے، 100 میں کوئی ایک بندہ کرتا ہے. اللہ ہدایت دینا دوا بھی کھانے کے واسطے، نہیں تو دوا بڑی مشکل سے لے کر جاتے گھر میں رکھ کو اچار ڈالتے، کھاتے نہیں. کیونکہ تو قربانی دیکھو اس گوشت بچ کو ہے نا وہ سرانا نا، وہ سرا تو کھیں گے کہتے، اور وہ سرانے کے چکر میں سڑا کو پھینک دیتے. نہیں ہوا گوشت باٹ ڈلے نہیں رکھی کوئی اسٹاک، وہ تب کھا کو سرا نہیں بانٹو، بانٹتے ہوئے چلو. یہ علم اور یہ جو رزق اور یہ جو دولت یہ جتنا بانٹیں گے نا اللہ اتنا بڑھاتا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جن کو بھی پائلس ہے انشاءاللہ قدرتی میں نیچرل نسخہ بتاتا ہوں. آپ لوگ کتنے بھی دوائیں کھا کو شفا نہیں ہو رہا، یہ نسخہ کر لو. میں آپ کو ڈاکٹر کو پوچھ کو شروع کرتا ہوں، گھر کو پوچھے تک موت کا فرشتہ پوچھتا تم نا من ربو کا کہتا کہاں ہوں میں کہیں گے پھر. نہیں تو آپ لوگ شروع کر دو انشاءاللہ یہ نسخے. اس میں کیا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ قدرتی چیزوں میں اللہ بہت شفا رکھا. میرے پاس میری بہن آئے ہوئے ہیں، 40 دن کا بچہ. کتنے دن کا؟ 40 دن کا. بچے کو ہارٹ میں روزن ہے بچے کو. ڈاکٹر کیا بولیا؟ 3 لاکھ روپے دیو سرجری کرنا. اب چھوٹا بچہ 40 دن کا سرجری کرے تو وہ بچہ بچتا؟ ہاں سرجری کرے تو بچہ درد سنبھال سکتا؟ چھوٹا بھی آپ کو سرجری کرے تو کیا بھی مصیبت آتی ہے آپ کے جسم کے اوپر. چھوٹی سرجری کو بھی انہوں سینہ دلا لیتے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں خلاف ہے، قدرتی چیزوں کو اپنا لو بول رہا ہوں، اللہ کی طرف مڑ جاؤ بول رہا ہوں، اللہ سے مانگو بول رہا ہوں، اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ بول رہا ہوں. نقوہ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا. آج کو 6 مہینے سرجری بھی نہیں کرے، کیا بھی نہیں کرے. آپ کو بول رہی ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر سرجری بولا تھا نا وہ ڈاکٹر جو بول رہا رپورٹ پوری نارمل آ گئی الحمدللہ، بچہ پورا شفا یاب ہے، رپورٹا پورے نارمل ہے. ڈاکٹر خود بول رہا سرجری بھی رکھو کیا بھی رکھو، کیا کرے بول کے انہوں خود تعجب ہے. یعنی 3 لاکھ روپے دیکھو صحت گوا لینے کا، اللہ یہ قدرتی چیزوں میں شفا دیا. میں بولا 40 دن کے بچے کو کئی کوئی مصیبت سوچنے والی بات ہے نا. وہ بچہ کچھ غلطی کرا، وہ بچہ دنیا سے نہیں دیکھا تو یہ مصیبت ایک روحانی مصیبت ہے جسے میں بتاتا ہوں آپ کو. گھر میں 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سنو، فون پہ لگا کے، اسپیڈ بھی نکو کرو کم بھی نکو کرو. آئیے انشاءاللہ ان کے پاس پوچھیں گے کیا رزلٹ ہے. اس کے بعد میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جن کو بھی پائلس ہے، فشتولہ ہے، گھر پہ بیٹھ کے شفا ہو سکتے انشاءاللہ. کہیں جانے کی نوبت نہیں آتی.
ٹھیک ہے نا. ان سے پوچھنے کے بعد میں بولتا ہوں آپ کو یہ روحانی علاج اور یہ میں پائلس کے لیے نسخہ بیٹھ کے عمل کر لو. یہ ویڈیو کو فارورڈ کرو, جن کو بھی پائلس ہے انہوں بولتے نہیں موشن صاف نہیں ہو رہا تو بھی فارورڈ کر ڈالو, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں فارورڈ بھی نہیں ہو رہا بولے تو تمہارے منہ سے بولو شفا ہوتا انشاءاللہ. مطلب ہم نہ شفا ہونا ہے, اللہ سے شفا لینا ہے ہمارے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور سے بولو. کہاں سے ہیں ماں؟ بಳ್ಳاری کے پاس سنڈور. ہاں, کیا بولے تھے ڈاکٹر؟ کیا تھا پرابلم بچے کی؟ اس کے ہارٹ میں ہول تھا, اسے سرجری کرنا بولے تھے. 40 دن کے اندر کرنا, نہیں تو بچہ بچتا نہیں مر جاتا بول کو یہ کرے. اس کے بعد ہمارے بڑے ماموں کا بیٹا کو ادھر جاؤ گلبرگے میں ڈاکٹر عطا اللہ خان ہے, ادھر جاؤ بولے. کتنے پیسے پوچھے تھے بچے کو سرجری کرنے؟ 3 لاکھ روپے بولے. 3 لاکھ روپے بچتا کرتے. 3 لاکھ روپے ایک سرجری کرے تو نہیں, وہاں کیا ہوتا معلوم نہیں, کیا باہر آئے کا کیا ہوتا معلوم نہیں. گارنٹی تو بھی نہیں دیتے, کرنے کی کوشش کرتے کا تو بولے. ہاں. اس کے بعد ہمارے امی بھی بولے نکو, میں ہمارے گھر والے بھی بولے نکو بول کو. پھر ہمیں ادھر سے آ گئے گھر کو. آگے دیکھو کتنا شرارتی ہے. دیکھو ہاں بہت یہ تھا, انہیں کیا بھی ہوشیار نہیں تھا. پورا مبو کیا دودھ تک بھی نہیں پیتا تھا انہیں. اس کے بعد ادھر آئے, جب 3 مہینے تک مجھے دوا دیے. اس کے بعد بچے کو ڈالو بولے, اب اسے ڈال رہے, جب سے بہت ہوشیار ہوا. بہت ہوشیار ہوا. سب کو پہچانتا, دیکھتا, ہنستا, کھیلتا, سب بھی یہ کرتا. الحمدللہ. ہاں, رپورٹ بھی نارمل آ گئی. کیا بولا ڈاکٹر؟ نکو سرجری نکو, اس کا ہارٹ میں کلوز ہو گیا پورا, اب کیا بھی نکو کراؤ, وہ بچہ آرام ہے. کیا اسے ذرا ٹائم کو اچھے سے دیکھ لو بول کے بولے. الحمدللہ. کتنے مہینے علاج کرائے؟ پکڑ رہے آپ کو با پکڑو ذرا. ہاں 6 مہینے علاج کرے. 6 مہینے علاج کرے. اب بچہ پورا شفا ہو گیا. شفا ہو گیا. رپورٹ نارمل ہے. نارمل ہے. الحمدللہ. سچی گواہی ہے یہ. ادھر ہی ہے نا رپورٹ, تمہارے پاس ہی لگا دی. میرے پاس اس رپورٹس ہے. کہاں ہے رپورٹس؟ ادھر ہی دیکھو وہ نہیں, ادھر انوس رکھیے. کہاں ہے؟ یہ ہے رپورٹ. کہاں ہے؟ دیکھو. یہ دوائیں کیسے ہو؟ ہاں 10 ml ہے. ہارٹ میں ہول بولے تھے, اب پورا 0% ہو گیا ہارٹ میں ہول. کیا بھی نہیں ہے, سرجری نکو بول کے بولے. کہاں سے ہیں آپ؟ بಳ್ಳاری سے. بಳ್ಳاری کے پاس سنڈور. بಳ್ಳاری میں کہاں رہتے؟ بಳ್ಳاری میں نہیں رہتے, سنڈور میں رہتے. سنڈور میں رہتے. بچے کا باپ کا نام کیا ہے؟ راجا ولی. راجا ولی. بچے کا نام؟ محمد روحان. آپ کا؟ تبسم. تبسم. 10 کتنے میں ہول تھا؟ 10 ml. 10 ml ہول تھا. ابھی 0. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. رپورٹ سے یاد چین دیکھ لو. 1-2 رپورٹس نہیں, 36 رپورٹ آئیں. 36 رپورٹ آئیں. رپورٹاں دیکھ لیں خود بیٹھتے. میں رپورٹاں دیکھا تمہارے, تمہیں جب بولو میں تمہارے کچھ رپورٹاں دیکھا نہیں دیکھے. میں کچھ رپورٹاں دیکھا نہیں دیکھے. کیا بھی نہیں دیکھے. دوا دیے تھے. ہاں کیا بولا میں؟ کیا بول کو بھیجا؟ شفا یاب ہوتے جاؤ بولے. ہاں کتنا ٹائم دیا تھا میں آپ کو؟ 2 مہینے 3 مہینے. نہیں ماں, آپ مجھے بات کریں نا. 1 منٹ دیا, 1 گھنٹہ بٹھا کو بات کریں. 1 منٹ. 1 منٹ. کیونکہ ٹائم پاس کرنا مجھے پسند نہیں ہے. جب یہ چیزوں میں اللہ شفا دیا, عمل کر کو شفا اٹھا لو. جب دیکھو الحمدللہ 7 دیا 10 ml کا ہول, اب 0 پورا کلوز ہو گیا اللہ کے فضل سے. اب سرجری کی ضرورت نہیں, اور ڈاکٹر خود بول کے بھیج رہا جو اچھا ہوگا بچہ بول کے. نہیں تو 3 لاکھ روپے دیو, سرجری کرتے گارنٹی نہیں ہے, اندر لے کے باہر لے کر آتے نہیں, نو گارنٹی. لیکن یہ چیزوں میں اللہ فل گارنٹی. یقین امپورٹنٹ ہے, یقین امپورٹنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جن کو بھی پائلس فسٹولا ہے ذرا غور سے سن لو میری بات. رات میں سونے سے پہلے ایک موسمبی, رات میں سونے سے پہلے ایک موسمبی کو 4 ٹکڑے کر لینا. 4 ٹکڑے کر لینا. 4 ٹکڑے کر لینے کے بعد وہ موسمبی کا اندر کا پورا کھانا, خالی اوپر کے چھلکے پھینک دینا. اندر کی موسمبی پوری کھا کے اوپر کے چھلکے جو لال کلر کے رہتے وہ پھینک دینا, اورنج کلر کے جو رہتے وہ پھینک دینا. اندر کا پورا مغز پورا بھی کھانا. بینجا پھینک دینا. ٹھیک ہے, کہ تو بہت ڈاکٹر تھا بینجا بھی کھوں کیا کرتے, یعنی
تو اندر کے بیجا اور اوپر کا چھلکا پھینک دے کے وہ پورا کھا لینا. وہ پورا کھا لینے کے بعد 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ زیرہ ڈال کے پکا کے وہ پی لینا. وہ پی لے کے سو جانا. رات میں ٹچ ہے 1 موسمبی 1 گلاس زیرے کا پانی. اور جب صبح اٹھتے تو 1 یعنی تو 2 پیپل کا پتا خالی 1 گلاس پانی میں ڈال کو گرائنڈر کر لینا, پی لینا. یہ 2 عمل کر لو, انشاءاللہ آپ کی بواسیری چلے جاتی. 2-3 دن میں ہی رزلٹ آتا, اللہ چاہتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک 8-10 دن تک کرو, پھر کبھی ضرورت پڑی تو لے سکتے, نو پرابلم. اس میں کیا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. کتنے دن لینا ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے ابا کو ہے ان کو بھی لے سکتے کیا؟ میرے جورو کو ہے ان کو بھی دے سکتے کیا؟ خالی سوالاں کرتے 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 شروع کرو یہ چیزیں, عمل کر کے فائدہ اٹھا لو. ٹائم ویسٹ کرنے جانوں کو, سمجھ میں آ رہا؟ اور جن کو بھی یہ روحانی مسئلہ تھا, ایسا ہی آپ کو بھی سرجری کا یا بڑا کوئی اور آپریشن بتا رہے, آپ کو رستہ نہیں دکھ رہا سامنے, تو ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے اللہ کا رستہ. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کی موت مقرر ہے تو مرنا ہی ہے. کینسر سے شفا ہو کبھی اچھے رہتے, رات کو سوئے تو صبح کو اٹھے تو رتیش نہیں, اچھے بیٹھے ہوئے رہتے, ہارٹ آتے چلے جاتے. بلاوا کب آتا نہیں معلوم, کبھی بھی حاضری اٹینڈنس رول نمبر 1 2 3 وہ اسکول میں بلاتے, یہ کے نام سے لے کے زیڈ تک 1 2 3. میرا 7 تھا نمبر, میں 7 آج بھی یاد ہے. 7 کہتے ہی لبا ایک کا نہ تھا, یعنی یس سار کا نا. میں چپ بیٹھا تھا, ابزنٹ پڑ جاتا ہوں. لیکن یہاں لبیک وبیک نہیں چلتا, مار کو لگ جاتے. یا ایبزنٹ نہیں چلتا. کہاں ہے عطا اللہ؟ ریڈی؟ یس میں ریڈی. 1 منٹ تو بھی ٹائم دو ذرا. ایک پیشنٹ ایمرجنسی دیکھوا تو بولے تو نہیں, اسے دیکھ لینے والا دوسرا ہے, تو نکل کرتے. 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے, 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے. تو موت مقرر ہے, لیکن آپ کو موت مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوار لینا ہے تو 1 گھنٹہ سورہ بقرہ ڈیلی سننا ہے فون پہ لگا کے, تب بیچ راستے کھلتے. ظاہر سی بات ہے, جب راستے میں آپ چلتے تو آپ کو رکاوٹیں آتے. ابھی آج دیکھو کتنا چکڑ ہے, پھر بھی آپ کو یہاں تک آنا تو چکڑ کھدلنے کو چاہنا. آپ نہیں میں نہیں آتی بولے تو السلام علیکم جاؤ گا تو وہی سے ٹھیک ہے. تو مجبوری ہے, بارش ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹھنے کی چھت بنائے, اوپر بھی اور بنا رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. لیکن چکڑ کھدلنے کے ابھی راستے میں آنے کے ٹائم پر کتنے جنے کا پیٹرول خالی ہوا کی, کتنے کی جنے جونوں کو گھر کو روکے کی, انسانہ کے روپ میں آتے شیطانہ. جانک گئے سرجری کرا لے جا کو, کئی کو دوا, کئی کو پتے پلوتے کھاتی, بکرے کیا تو بکتی. ہاؤ شیطانہ انسان کے روپ میں آتے آپ کو روکنے. پڑھے لکھے شیطانہ, وہ بھی ان پڑھ میں پڑھے لکھے شیطانہ آپ کو روکتے. یہ پتے میں کیا بھی نہیں ہے یعنی, تو ان لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ شفا کیسی ہوتی بول کے. سمجھ رہی آپ میری بات؟ جب آپ راستے میں چلتے تو آپ کو چکڑ, پتھرے, گڑے, کتے, بلیاں, سواراں, جھاڑاں, کھڈے, یہ پورے آتے. کتے بھی آپ کو بھونکتے رہتے, چاک گول پھرتا نا. کتے کیوں بھگالے گاتے؟ بھگالے گاتے نا. آپ اتر کو اسے کیتب کرنے گے تو انہیں پلٹا کاٹ کو جاتا آپ کو, پھر پیٹ کے اوپر انجیکشن ڈال دے. آپ جب جاتے رہے نا, کتے بھونکتے رہتے. آپ کو رستہ ہے, آپ کی منزل نظر آ رہی ہے, آپ کو جانا. راستہ کیسا بھی ہو, منزل خوبصورت ہے, آپ کو منزل تک پہنچنا ہے, تو ایک ہی ہے منزل, وہ ہے سورہ بقرہ, صحیح راستہ. جب آپ وہ سنیں گے تو بہت سارے رکاوٹیں آتے راستے میں. آپ کے اپنے چاپ کو دروازہ مارتے, سنتے رہے گا تو جو ہے آپ کو کیا نہیں کیا تو بھی مسئلے آتے. آپ کی طبیعت بگڑتی, آپ کا گلا خراب ہوتا, آپ کو بخار آتی, گلا دبے جیسا ہوتا, جلابہ ہوتی, لوز موشنز ہوتی, بچے رونا زیادہ کرتی, یا کوئی نہ کوئی تو تمہارا دوست آ جاتا ہے, کون تبھی آپ کو دروازہ مارتے, گیس ختم ہو جاتا, موبائل سوئچ آف ہو جاتا, موبائل کی بیٹری ٹوٹ جاتی, موبائل چوری ہو جاتا, کیا تو بھی ایک مسئلہ آتا. جب آپ سورہ بقرہ سنیں گے, یہ پورے شیطانہ آپ کو روکتے سو ہے, لیکن آپ کو ایک ہو کے سورہ بقرہ ریگولر 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک پورا ٹائم ہٹا دینا, صرف اللہ کے لیے ٹائم نکال دینا. کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, 4th اسٹیج کینسر کیا بھی ہو, آپ کو دیکھو معمولی سردی ہوئی تو ہم نا جو ہے اٹھنے بیٹھنے بے زارگی آتی,
نماز پڑھنے بیزاری آ جاتی, نہیں ہوتا کوئی بھی چیز کام کرنے نہیں ہوتا, بیکاز ہم بیمار ہیں نا. لیکن اب یہ آپ کو جو بڑی بڑی بیماری ہے اس سے بچنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے, آپ کو نماز پڑھنا ہے, فرض ہے نماز. آپ کو تیمام نہیں کر رہے, آپ وضو نہیں کر رہے, نو پرابلم, تیمام کر کے تو پڑھنا ہے. آپ نماز پڑھنے کو یہ جو ہے سورہ بقرہ سنیں گے, یقین مانو غائبانہ شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. جیسے میری بہن کو ہوا بھی شفا ہو جاتا. ماں بہت طاقت رکھے اللہ. اگر آپ کوئی ڈاکٹر حکیم سے کسی کا علاج کر رہے, آپ ڈیلی 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سنو, اچھی ہے تو بس اللہ شفا دیتے انشاءاللہ. دوا دینا کام حکیم کا, شفا دینا اللہ کا. جب آپ کا رشتہ اللہ سے ہے, جب آپ کا رشتہ اللہ سے ہے تو شفا دینا آسان ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اسی طرح 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سنو گھر پہ بیٹھ کے, اور 5 وقت کی نماز ادا کرو, اور تاگے تعویذاں نارل نیمبواں کڑے لال پیلا پانی کاجل کے ٹپکے, دیکھو آپ کے ہیں یہ پورے, اس میں شفا ہوتا تو سب کو میں بھی ایک ناڑا بن بن کو بھیجتا, گلے کو ایک, ہاتھ کو ایک, کمر کو ایک, ٹانگوں کو 2. اس میں شفا نہیں ہوتا, اس میں شفا نہیں ہوتا, اس میں بیماری اور بڑھ جاتی. اللہ قرآن پڑھو بول کے دیے, سنو بول کے دیے, عمل کرو بول کے دیے, ہم کئی کو غلط راستہ استعمال کر رہے ہیں. سورہ بقرہ سنے تو شفا, اب اسے لکھ کے میں لگا لے تو میرا کام آسان نہیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, آرام کی جگہ جنت ہے. یہاں آرام نہیں ملتا, یہاں ڈیوٹی کرنا ہی چاہیے. سمجھ رہی؟ تو یہاں آزمائش کی جگہ ہے, یہ ڈیوٹی کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ جس کو جو رول دیتا وہ کام کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو تیسرا جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور چیزوں پہ یقین, بھروسہ, سجدہ, عبادت, پکارنا, سر جھکانا, تاگے تعویذاں نارل نیمبواں کڑے لال پیلا پانی, یہ سارے چیزوں میں شفا نہیں ہوتا, اس سے مسئلہ اور بڑا ہو جاتا. یہ چیزوں سے توبہ کرو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تیسرا چوتھا, دماغ کو ٹھنڈا رکھو, ٹینشن لیو کو, جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے بھروسے زندگی گزارو. سوچو نو کو کیا ہونا ہے, ہوتا ہی چھو زندگی میں. ہم کہیں کو سوچ سچ کو بیماری کو اور بڑی کر لینا. ماں کے پیٹ میں تھے ہم, نہ ٹینشن نہیں تھی, حفاظت کرا نا اللہ, پیدا ہوتے ہی انتظام کیا نا اللہ. اب زندے پن میں جب عقل آئی, اب اللہ بندے کو چاہ رہا ہے کہ انہیں خود اپنی محنت سے شفا ہو, صحیح راستے پہ آؤ, صحیح چیزوں کو اپناؤ. سمجھ رہی آپ میری بات؟ دماغ کو ٹھنڈا رکھو, جسم کو گرم رکھو, باڈی کو ایکشنز پہ لاؤ, کام وغیرہ کرو, چلو پھر ایکسرسائز کرو. اس کے بعد چھٹواں پیٹ کو نرم رکھو, کیا کھانا, کب کھانا, کتنا کھانا, کس میں کیا فائدہ رکھے اللہ, یہ ساری چیزیں جان لو. یہ چیزوں کی معلومات نہیں, سوچو میں بیمار ہو جا رہی ہوں, سمجھ میں رہا. اور اس شفا کے باٹلوں میں اللہ بہت شفا رکھا, ہر بیماری کے لیے شفا رکھا. مجھے ملے بغیر بھی ڈائریکٹ شفا کے باٹلا لے کر جا کے پی سکتے ہیں. باہر بہت سارے لوگ ہیں میرے نام سے, میرے فوٹو, میرے ویڈیو لگا لے کو, جو ڈپلیکیٹ عطا اللہ بن رہی, ان لوگ ڈپلیکیٹ عطا اللہ بن کو فون پہ شفا کے باٹلا دے رہے, دوائیاں بیچ رہے, لوگوں کو دھوکہ کر رہے. ویسے دھوکے بازوں سے بچو آپ. اسی لیے میں خود موجود ہوتا ہوں کیمپ میں آپ لوگوں کے لیے. 10 سے 15 ڈاکٹر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے رہتے میرے کیمپ میں, بٹ اسٹل ان کے بھروسے بھی نہیں چھوڑتا ہوں آپ کو. ان کو ملنے کے بعد میرے تک آنا آپ لاسٹ میں ایک بار دیکھنا, آپ کو آپ کی چٹھی دیکھنا, تاکہ آپ 1 سے 2 بار تکلیف سنا کو آتے میرے پاس. ایک باہر جب چٹھی بناتے وہاں, اور دوسرا ڈاکٹروں کو ملتے آپ, انہوں بھی لکھتے آپ کے ساری تکلیفاں باہر اور اندر 2 جگہ سنا کے, پھر تیسری بار میرے پاس آتے نا, میں ایک بار میں پورا اسکین کر لیتا ہوں. اللہ مجھے وہ حکمت دیے, وہ صلاحیت دیے, تاکہ میں آپ کی بیماری کو 1 سیکنڈ میں پہچان سکوں. الحمدللہ میں کنفرمیشن ہوا تو ہی آپ کو آگے بڑھنے دیتا ہوں, نہیں تو آپ کو بھی روک لیتا ہوں, ڈاکٹر کو پکڑ لیتا ہوں, ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں, تم نے نہیں چھوڑتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ پورا علاج کرا لے جانے کے بعد آپ کو فونز کرتے ہیں ہم, کیسی ہے کیفیت بول کے, پھر وہاں کی ٹیم میری الگ سے کام کرتی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ہمت رکھو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوئیں گا. اسی وجہ سے میں آپ تک ایک میسج پہنچاتا ہوں تاکہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اچھے ہونا بول کے. انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبد, رنگ روڈ. انشاءاللہ 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں دیکھو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بیماریاں ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے انشاءاللہ وہاں پہ میں ایک نیا علاج شروع کر رہا ہوں, جو ہے 10 روپے کا علاج. انشاءاللہ وہیں آن اسپاٹ میں کچھ علاجیں آپ کو 10 روپے میں علاج کر رہا ہوں انشاءاللہ. جن کو بھی سردی, کھانسی, اور جو ہے ہارٹ کا پرابلم ہے, یا کڈنی کا اسٹون ہے, اور جو ہے پائلز وغیرہ جو بھی ہے, انشاءاللہ ڈسٹ الرجی ہے, وہ کچھ علاجیں میں وہاں پہ صرف 10 روپے میں انشاءاللہ وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کر کے بٹھا کے رکھ رہا ہوں.
वहीं पे आपको इलाज हो जाता है इमीडिएटली इंशाल्लाह। रेगुलर 7 दिन तक आपको किडनी की दवा खा के तो स्टोन 3-4 दिन में निकल जाता अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब वहाँ पे 80,000 देखो करने का, 30 रुपए में आपका इलाज हो रहा, 30 रुपए में एक बीड़ी का कट्टा नहीं आ रहा। हाँ, आप लोग वहाँ खर्च करने के वास्ते हाँ, या 10 रुपए देने के वास्ते रोते, बट इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत की नीयत से हम जो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, अल्लाह उसमें बरकत दें दे अल्लाह, और आप सभी लोगों को इंशाल्लाह उसमें शिफा दें दे इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा, 7 से 15 हैदराबाद, और 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में मिलूंगा इंशाल्लाह। और इस महीने में 31 तारीख को इंशाल्लाह, 30 पर 1 तारीख का महीना है नए, तो 30 पर 1 तारीख को इंशाल्लाह सोलापुर आ रहा हूँ। सोलापुर कोई है सोलापुर से यहाँ पे है ना? है ना सोलापुर? तो सोलापुर को आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं जो भी है व्हाट्सएप पे और फेसबुक में अपडेट डालता हूँ इंशाल्लाह, का आ रहा हूँ बोल के अपडेट ले लेके आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।